الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دریا جو بہ رہا ہے دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. جو بار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. بات بنتی نہیں جب
جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے لفظ جب اشکوں کی صورت میں لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں لفظ اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں روٹھ جاتا ہے جو اللہ روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم مداح عزیز میرے نوجوان بھائیوں آپ کے اس علمی دینی روحانی مرکز میں دوسری بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہمارے برادر عزیز مولانا ساجد صاحب قاری عبدالبصیر صاحب اور آپ سب حضرات کی محبتیں شفقتیں ہمیں پھر ایک بار آپ کے پاس کھینچ لائی اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے آمین زندگی کیا ہے گزشتہ برس یہی مقام یہی مہینہ تھا اور اس بزم میں ہمارا ایک اور میزبان ہمارا ایک اور مہربان مولانا نواب الحسن بالکل یہاں بیٹھا مسلسل پورے بیان میں زار و قطار ہو رہا تھا کیا خبر تھی کہ آئندہ بزم سجے گی سارے ہوں گے لیکن ہمارا نواب اس میں نہیں ہوگا اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے اور انہیں بلندی درجات عطا فرمائے اور ہم میں سے بھی ہر ایک اسی فکر کے ساتھ کہ کیا پتا آئندہ جب بزم سجے نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا اور کون زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہا ہوگا اس لیے میرے قابل قدر قابل احترام بزرگوں اور دوستوں یہ وہ لمحات ہیں جہاں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جو فکر مند ہوا کرتے ہیں اللہ انہیں ہی بلند فرمایا کرتے ہیں
اس لیے کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جب اس کی عمر 40 برس تک پہنچتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کرامن کاتبین کو حکم دیتے ہیں کہ 40 برس کا ہو گیا میرا بندہ مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اب اس کے معاملے میں آسانی فرمائی جائے۔ اور جب وہ اسی خیر میں لگا 60 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے 60 برس لگا دیے مجھے راضی کرنے میں، اب یوں کرو اس کی نیکیوں کو شمار کرتے رہو، گناہوں سے درگزر کرتے رہو۔ اور جب وہ زندگی کی ان سعادتوں کو سمیٹتے سمیٹتے 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 80 برس ہو گئے میرے بندے کو مجھے راضی کرنے میں، گڑ گڑانے میں، آنسو بہانے میں، تو فرشتوں اس نے 80 برس مجھے راضی کرنے میں لگا دیے، میں رب اعلان کرتا ہوں میں اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور جب زندگی کی سانسیں اگر کسی کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑے قسمت والا ہے کہ اللہ جسے لمبی زندگی دے اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر 90 برس میں چلا گیا اچھے عمل کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو بوڑھا ہے اس کے لیے ایک پروٹوکول ہے، اور وہ کیا فرمایا ہوا اسیر اللہ فی الارض، وہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے، اللہ کا قیدی۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں رب العالمین یہ تیرا قیدی ہونا یہ کیا پروٹوکول ہوا، اس کو یہ کیا اعزاز ملا؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ اس کو پروٹوکول یہ ملا، اس کو اعزاز یہ ملا، یہ جب 80 برس کا ہو گیا، جب 90 برس کا ہو گیا تو میں نے کہا ہوا اسیر اللہ فی الارض، یہ بابا یہ بوڑھا زمین پر میرا قیدی ہے، تو اس کو یہ پروٹوکول کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر ان سے کنارہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 60 برس کا بندہ ہوتا ہے ادارے گورنمنٹ اسے پینشن دے کے گھر بھیج دیتی ہے، لیکن اللہ اتنے مہربان ہیں جو اس کے دین میں جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتے جاتے ہیں، اسے اتنا بلند کرتے جاتے ہیں۔ اب یہ 90 برس کا ہو گیا دین میں لگے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں 80 برس کی عمر میں تو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے تھے، اب جب یہ 90 برس کا ہو گیا تو اس کو پروٹوکول یہ دیتا ہوں، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن میں اسے اعزاز یہ دیتا ہوں وہ اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے۔ اب یہ کب کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جس کے لیے جون سی دعا کرے گا میں اس کی وہ دعا قبول کر دی، تاکہ اسے کوئی بوجھ نہ سمجھے بلکہ سمجھے کہ اس سے دعائیں لی جائیں۔ تو جس گھر میں بوڑھا ہے اس سے دعائیں لیا کرو میرے بھائی، اور دعا لی جاتی ہے، دعا کی نہیں جاتی۔ ہم کہتے ہیں حضرت دعا کرو، دعا کرنے سے نہیں ہوتی، ایسے بن جاؤ کہ بے اختیار لوگ تمہیں دعائیں دینا شروع کر دیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین عنوان کے ساتھ آج اس بزم کو سجایا گیا، مہکایا گیا۔ کیا پتا آئندہ جب یہ بزم سجے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آؤ اس محبوب کے محبوب تذکرے دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے محبوب آپ کو میں چند خاص اعزازات سے نوازتا ہوں۔ ایک اعزاز تو معراج کا سب سے بڑا نماز کی صورت میں آیا،
فرمایا کہ یہ اعزاز ایسا ہے کہ ساری کی ساری عبادات ہم نے مکہ میں اتاری ہیں، مدینہ میں اتاری ہیں، زمینوں پہ اتاری ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو مصطفیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان، جب مومن مصطفیٰ کا امتی نماز پڑھے گا تو اسے اتنی بلندیاں ملیں گی جس طرح مصطفیٰ کو معراج پہ اللہ نے عروج نصیب فرما دیا۔ آج ہمارے گھروں سے نماز نکل گئی میرے بھائی، ہم سوچتے ہیں بغیر نماز کے ہم کوئی مقام پا لیں گے، بغیر نماز کے کوئی مقام کسی کو نہیں ملا کرتا، لہذا اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کر، اور جب اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرے گا تو پھر تیری دنیا بھی سنورے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی، اور جس گھر میں نماز نہیں اس کی دنیا بھی نہیں بنتی، آخرت تو بعد کی بات ہے، اس کی دنیا بھی نہیں بنتی، ہر چیز میں بے برکتی، ہر چیز کے اندر نقصان، ہر چیز کے اندر پریشانی۔ اللہ نے اس نماز کو خیر کا ذریعہ بنا دیا، اللہ ہمارے گھروں کو نمازوں سے آباد فرما دے۔ فرمایا دوسرا انعام یہ دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دیتا ہوں، تیسرا انعام یہ دیتا ہوں میرے محبوب جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، میرے محبوب آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے توسط سے، آپ کی امت کو میں جنت کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دینے لگا۔ عرش کے خزانوں میں سے رب العالمین وہ کون سا خزانہ ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب جاؤ اپنی امت کو یہ بتاؤ کہ جو امتی یہ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہونے گیا۔ لہذا سارے پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا میرے محبوب ایک اور انعام آپ کو دے رہا ہوں، ایسا انعام جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، میرے پہلے انبیاء بھی آئے، مرسلین بھی آئے، ان میں سے کسی کو نہیں ملا، آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ وہ کیا؟ فرمایا دیکھ میں نے توریت کو اتارا، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، صحف کو اتارا، سارے اتارے گئے، توریت لکھی گئی پتوں پر، توریت لکھی گئی ہڈیوں پر، توریت لکھی گئی پتھروں کی تختیوں پر، توریت لکھی گئی لکڑی کی تختیوں پر، لیکن میرے محبوب اب جو کلام تجھے دینے لگا ہوں وہ کلام بھی میرا ہے، لیکن وہ لکھا جائے گا، اس کے لیے جو میں نے تختی بنایا وہ تیری امت کے معصوم بچوں کے سینوں کو بنا دیا۔ اس امت کے ان معصوم بچوں کے سینوں کو میں نے قرآن کی تختی بنا دیا۔ میرے محبوب قرآن میرا ہوگا، تیری امت کے معصوم بچوں کے سینوں پہ لکھا جائے گا اور ان سینوں پہ وہ محفوظ ہو جائے گا۔ وہ سینے قرآن کریم کو اپنے اندر اس طرح سمو لیں گے جس طرح گلاب کی پتیاں شبنم کے قطروں کو اپنے اندر سمو لیں گے۔ اور پھر آخری اعزاز معراج والی رات، کائنات کے خالق مالک رازق رب نے فرمایا میرے محبوب آج میں ایک اور امتیاز اور آج ایک اور شرف سے آپ کو نوازنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا۔ وہ شرف اور وہ اعزاز یہ ہے کہ میرے محبوب جہاں 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 میری الوہیت کا، میری کبریائی کا، میری ربوبیت کا چرچا ہوگا میرے محبوب وہاں وہاں تیری نبوت کے بھی چرچے ہوں گے۔ جہاں جہاں میری نبوت کا، جہاں جہاں میری ربوبیت کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تیری نبوت کا بھی اعلان ہوگا۔ میں اس وقت تک تیری امت کی نماز کو نماز نہیں سمجھوں گا، اس کی تلاوت کو تلاوت نہیں سمجھوں گا، اس کے ذکر کو ذکر نہیں سمجھوں گا، اس کی عبادت کو عبادت نہیں سمجھوں گا جب تک کہ میرے محبوب تیری اتباع والی مہر نہیں ہوگی۔ جن اعمال میں تیری اتباع والی مہر ہوگی میرے محبوب پھر وہ عید عید ہو جائے گی، پھر وہ ذکر ذکر ہو جائے گا، پھر وہ روزہ روزہ ہو جائے گا، پھر وہ سجدہ سجدہ ہو جائے گا،
اور جس پہ تیری اتباع والی مہر نہیں ہوگی وہ اتباع نفس تو ہو سکتی ہے، اتباع مصطفیٰ نہیں ہوگی، وہ عمل میرے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے محبوب، ہم نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت سے چمک رہا ہے، مصطفیٰ کی سیرت سے دمک رہا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے تذکرے بڑے عجیب انداز میں فرمائے۔ اور ایک سیرت وہ جو خطیب بیان کرے، ایک سیرت وہ جو کائنات کا رب خود بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا سب کی بگڑی سنوارنے والا رب، سب کی بگڑی بنانے والا رب اپنی عظمت والی کتاب میں اعلان فرمانے لگا، اِنَّا أَرْسَلْنَا، میرے محبوب آپ کو بھیجنے والے بھی ہم ہیں، آپ کا ڈنکا بجانے والے بھی ہم ہیں۔ میرے محبوب دنیا میں کوئی بادشاہ اپنا نمائندہ بھیجے، اس نمائندے کی خاطر ملکوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اس کی بقا کی خاطر ملکوں پہ فوج چڑھا دیا کرتا ہے۔ میرے محبوب، ہم نے انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا، اور جب رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تو رب العالمین فرمانے لگے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رب العالمین فرماتے ہیں مومنو، ہم نے تم پہ احسان کر دیا۔ رب العالمین تیرا احسان بے پناہ، تیرے انعامات بے پناہ، تو نے کہیں احسان نہیں جتلایا، تو نے ہمیں بنایا، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں سلایا، تو نے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہاں پہ احسان کیوں جتلانے لگے؟ رب العالمین نے فرمایا کوئی کسی کو کچھ تو دے سکتا ہے، سارا جہاں دے سکتا ہے، لیکن تمہاری دنیا میں بھی یہ اصول اور دستور ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا۔ لیکن میرے بندو ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تم مجھے ناراض کرو گے، تم مجھے ناراض کرو گے، تم مجھے ناراض کرو گے، شاید تمہاری دعاؤں کو میں قبول نہ کروں، لیکن میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ جب میرا محبوب تمہارے لیے روئے گا، میں اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ کے تمہیں معاف کر دوں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس محبوب کو ایک اعزاز یہ دیا، پہلی امتیں اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گی، پہلی امتیں دعوت کا انکار کر دیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس نبی کو اس امت کے لیے گواہ بنا دیا، اور اس نبی کی نسبتوں کی وجہ سے اس امت کو ان امتوں پہ گواہ بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔
خوشخبریاں بانٹنے کے لیے آیا، ایک بہتر مستقبل بتانے کے لیے آیا، ایک بہتر کل بتانے کے لیے آیا۔ مبشرا مبشرا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کل میدان محشر ہوگا، جنتی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، میدان مزید سجے گا، میدان مزید سجے گا، سارے کے سارے جنتی وہاں اجتماع کریں گے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری جنتی بھی وہاں پہ موجود ہوگا، وہاں نشستیں لگی ہوں گی، ہر نشست پہ نام لکھا ہوگا، ہر نشست پہ نام لکھا ہوگا۔ اور فرمایا جو دنیا میں اپنے ایمان کے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا، اس دن وہ اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اللہ، اب بارش ہوگی، اور وہ بارش وہ نہیں ہوگی جو بارش دنیا میں، بلکہ آج جو بارش ہوگی خوشبو والی بارش ہوگی، وہ ایسی بارش ہوگی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جنت بھی معطر ہو جائے گی، خوشبو والی بارش۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم تجلی فرمائیں گے، اللہ اکبر، تجلی فرمائیں گے، پوچھیں گے اور جنت کے رہنے والوں هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو کچھ تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا کیا تمہیں ملا یا نہیں؟ سارے جنتی کہیں گے ہاں ربا مل گیا۔ اب رب فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ جنتی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہیں گے اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اہل علم سے وہاں بھی رجوع ہوگا، انبیاء نے فرمایا اہل علم سے وہاں بھی رجوع ہوگا۔ اب اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ علماء کہیں گے، اہل علم کہیں گے، انبیاء بتائیں گے مانگو نا اللہ سے، کیا مانگو؟ سارے جنتی آج ایک آواز ہو کر مطالبہ کریں گے رب العالمین، دنیا میں جو جو زندگیاں ہمیں ملی تجھے پکارتے رہے، تجھے پوجتے رہے، لیکن تصور کی آنکھ سے تجھے دیکھتے رہے، تجھے تصور کی آنکھ سے دیکھتے رہے۔ رب العالمین آج جنت کی بہار میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اب ہماری درخواست یہ ہے کہ اب سارے پردے ہٹا کے اپنا جمال کا دیدار کروا دے۔ رب آج مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تصور والی آنکھ سے تو دیکھتے رہے، آج اس آنکھ سے دیکھیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنتیوں کی دعا قبول ہوگی اور نور کے پردے ہٹنے لگیں گے، ہٹنے لگیں گے، اللہ نور کے پردے ہٹنے لگیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رب اپنے بندوں کے سامنے ہوگا، رب اپنے بندوں کے سامنے ہوگا۔ اب سارے کے سارے جنتی دیدار الہی میں ڈوب جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے نہ جانے کتنے لاکھ برس اسی دیدار میں ڈوبے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ ساری مبشرات کس نے بتائی؟ پھر رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں جنت
جنتیوں کو سب سے آخری نعمت، سب سے بڑی نعمت یہ ملی کہ کائنات کا رب اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، لیکن مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے وہ صحابہ کتنے نصیبوں والے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسے مبشر بھی بنایا، اسے نذیر بھی بنایا۔ امام الانبیاء کے پاس جبریل امین آئے، آج غمگین ہیں، پوچھا جبریل آج پریشان کیوں ہیں؟ جبریل امین کہنے لگے آج جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ جہنم کی آگ اتنی ہیبتناک، اتنی خوفناک، اس کے طبقے میں نے دیکھے 7 طبقے ہیں۔ سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو جلتے ہوئے دیکھا، پھر بتاتے گئے، جب 7ویں طبقے کی باری آئی جبریل خاموش ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل بتاتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں؟ جبریل امین کہنے لگے جہنم کے 7ویں طبقے پر سب سے اوپر آقا میں نے آپ کی امت کے گناہگاروں کو جلتے ہوئے دیکھا، آپ کی امت کے گناہگاروں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بس جناب امام الانبیاء کی ہچکیاں بند گئی، زار و قطار ہونے لگے۔ اللہ کا نبی تڑپ کر رو رہا ہے، جبریل امین رو رہا ہے، اس جہنم کے خوف سے۔ اللہ کا نبی تو روئے، سید الملائکہ تو روئے، لیکن یہ امتی کیسا جسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ زاروں کے دار روتے رہے، پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ بڑے بے نیاز ہیں، میں ڈر رہا ہوں کسی ابتلا میں اگر آ گیا تو کہیں میں جہنم کا مستحق نہ بن جاؤں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ کو میں آپ کی امت کے لیے راضی کر دوں گا، آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کر دوں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا آج میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، لیکن میں بھی اعلان کرتا ہوں میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پتھر کھا رہا ہے، یہ احد میں دنداں شہید کروا رہا ہے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی منصوبہ نہیں، داعیاً الی اللہ، لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، داعیاً الی اللہ، لوگوں کو آستانوں سے اٹھا کر، در در سے اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وسراجا منيرا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اپنے محبوب کی ایک خاص صفت ذکر کی، سراج منیر۔ قرآن کریم کو دوسری جگہ دیکھتے ہیں، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَوْا، او میرے بندو، أَلَمْ تَرَوْا، دیکھتے کیوں نہیں؟ أَلَمْ تَرَوْا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، ذرا انسانوں والی آنکھ سے تو دیکھ، اللہ نے 7 آسمانوں کو کس طرح طے کرتے طبق در طبق بنا دیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی صنعت اور کاریگری کو بار بار دیکھ، تیری آنکھیں تھک کر نیچے گر جائیں گی، لیکن اللہ کی کاریگری میں تجھے کہیں کج اور ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا مطلب 1400 سال پہلے، اس وقت اللہ فرما رہے ہیں جس وقت کے اور اس کریم شخصیت کی زبان سے جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا، جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا، جو کسی سائنس یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہے، اور وہ 2 چیزیں بیان کر رہا ہے، ایک تو آسمان کے وجود کی خبر دے رہا ہے، اور دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ جی سورج کی جو روشنی ہے وہ اپنی ہے، چاند کی روشنی اس کا عکس ہے۔ یہ 1400 سال پہلے وہ جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا، جہاں علم تطور نہیں کر رہا، علم کی کوئی ترقی نظر نہیں آتی، وہاں ایک شخص اٹھ کر وہ بات کہتا ہے کہ آج جہاں سائنسدان اپنے آپ کو طوفان سمجھتے ہیں، آج کا سائنسدان بڑی رصدگاہیں بنانے کے باوجود بھی وہ آسمان کے وجود کا قائل نہیں ہے، کہتا ہے حد نگاہ ہے، اگر کہیں کو تو نظر آئے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اسے آسمان نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ اس آسمان کی ایک ایک پل اور ایک ایک چیز کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک پل، اور پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو اتنا بڑا آسمان میں نے بنایا، اس میں کوئی بیم نہیں، کوئی پلر نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی چھت بنائی، 4 پلر درمیان میں دے دی، اور اتنا بڑا آسمان جس میں پورے کتنے نظام شمسی اس کے اندر دوڑ رہے ہیں، پوری دنیا دوڑ رہی ہے، خرب ہاتھ ستارے اس کے اندر دوڑ رہے ہیں، ان کو شمار کوئی نہیں کر سکتا، تو اس میں ہم ایک چھوٹے سے ستارے پر ہیں، چھوٹے سے۔ اور یہاں ایک بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں، اسے دل و جان سے نوٹ کر لو کہ نظام فلکی میں یہ جو زمین ہے یہ ایک نقطے کی ہے۔ نظام فلکی میں، اس نظام فلکی کو اگر آپ دیکھو تو پوری زمین ایک نقطے جتنی ہے، نقطے جتنی، تو کتنی بڑی زمین ہے، یہ ہے نقطے جتنی۔ تو اس نقطے میں اور آپ کیا ہے؟ ساری زمین اگر نقطے جتنی ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ذرہ بھی نہیں۔ تو اگر یہ ذرہ اٹھ کے کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو پھر اس رب کو غضب آتا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ جب بندہ اترائے، بندہ کہے کہ میں طوفان ہوں جو ایک ذرہ بھی نہیں، ذرہ میرے کام میں قدر بھائی، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے تکبر زہر لگتا ہے، اور متکبر آدمی جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے گا، خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے گا۔
تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا آسمان جس میں پلر کوئی نہیں، جس میں بیم کوئی نہیں، اور اللہ دعوت دیتے دیکھو اس کو میں نے کیسے بنایا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں مکان بن رہے ہیں زلزلہ پروف، اور لوگ بڑے اہتمام سے بنا رہے ہیں زلزلہ پروف مکان، اور وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ جو زلزلہ پروف ہوتا ہے شاید یہ موت پروف بھی ہوگا۔ تو زلزلہ پروف تو بنا سکتے ہو، موت پروف تو نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ شیخ چلی نے مکان بنانا شروع کیا، تو کسی نے اس کو بتایا کہ جتنے پلر زیادہ لگاؤ گے مکان اتنا پختہ ہوگا، تو اس نے پورے مکان کے اندر پلر کی تھم ہی تھم لگا دی۔ تو اب سردی ہے، بارش ہے، بائیں ٹھٹر رہا ہے، تو کسی نے کہا بھائی مکان بنایا ہے اندر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ تو کہنے لگا تجھے عقل نہیں ہے، تجھے دماغ کام نہیں کرتا، اگر اندر بیٹھنے کی جگہ ہو تو میں تھم نہ لگاؤں؟ ہماری کاریگری تو ایسی ہوتی ہے، لیکن کائنات کا رب وہ کیسا ہے؟ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا سبحان اللہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ ذرا انسانوں والی آنکھ سے دیکھ، ذرا انسانوں والی آنکھ سے دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بنایا۔ آسمان جانور کو بھی نظر آتا ہے، چارہ جانور کو بھی نظر آتا ہے، دھوپ جانور کو بھی نظر آتی ہے، لیکن جانور اور انسان میں یہ فرق ہے کہ جانور کو پیٹ بھرنے کے لیے چارہ نظر آتا ہے، اور انسان جب غذا لیتا ہے تو غذا پیدا کرنے والا رب بھی اسے نظر آنے لگتا ہے۔ فرمایا دیکھ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ہم نے چاند کو نور بنا دیا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے سورج کو سراج بنا دیا، چراغ، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، نور کہتے ہیں جو عکس ہو کسی۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، قرآن کہنے لگا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہاں چاند کا تذکرہ الگ ہوا، سورج کا تذکرہ الگ ہوا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو قرآن نے سورج اور چاند دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس چاند کی، اس چاند کے ساتھ اس سورج کی، اس سورج کے ساتھ نسبت ہی کیا، نسبت ہی کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی ایک سورج ہو جو مشرق سے طلوع ہونے والا، اور ایک سورج ہو جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والا۔ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج مغرب میں غروب ہو جایا کرتا ہے، مشرق سے طلوع ہونے والا سورج مغرب میں غروب ہو جایا کرتا ہے، لیکن فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والا سورج
ایک بار طلوع ہوا اب قیامت تک غروب ہی نہیں ہوگا. اس کی زوباشیاں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. جہاں جہاں اس کی کرنیں پہنچی ہیں وہاں رعنائیاں ہی رعنائیاں ہیں، وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور جہاں اس کی کرنیں نہیں پہنچی وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں. اسی لیے کہا نا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء. آسمان دنیا کو دیکھنے والا، آسمان دنیا پہ چمکنے والے سورج کو اگر ٹکٹکی باندھ کے دیکھو گے نابینا ہو جاؤ گے، بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. لیکن میرے آنگن میں طلوع ہونے والے بدر منیر کو دیکھو گے، سراج منیر کو دیکھو گے، نابینا بینا ہو جائے گا، نابینا بینا ہو جائے گا، بھوک سے تڑپنے والا سیراب ہو جائے گا. بس میں رسالت سجی ہوئی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دریچے سے دیکھا، ایک جگہ سے جھانکا، چند لمحے دیکھتے رہے، چند لمحے دیکھنے کے بعد واپس لوٹ گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا ابو بکر آج ایک عجیب منظر دیکھا. آپ بس میں رسالت میں آئے، دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور پھر واپس چل پڑے. جناب ابو بکر کہنے لگے آج جب میں گھر میں پہنچا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بھوک نے تڑپایا، بھوک نے ستایا، تو سوچا کہاں جاؤں کس سے مانگوں. تو دل نے کہا چل چل کے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہیں، چل جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مصطفیٰ کے جمال کا نظارہ کرتا رہا. اللہ نے میری بھوک اور پیاس کو مٹا دیا. لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء. دنیا کے سورج کے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے، راک ہو جاؤ گے. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہمارے آنگن میں طلوع ہونے والے سورج کے قریب جاؤ گے تو بلند ہو جاؤ گے، بلند ہو جاؤ گے، عزتیں پاؤ گے، مقام اور مرتبہ پاؤ گے، بلندیاں پاؤ گے، شان پاؤ گے، مقام پاؤ گے. اس کے قریب آ کر تو دیکھو نا. میرے قابل قدر بھائی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ اس کو کوئی کیسے بیان کرے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال
یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم، لیکن اگر ہم ساری زندگی مصطفیٰ کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے رہیں اور آپ کی سیرت کو نہ اپنائیں تو کیا یہ نجات کے لیے کافی ہوگا؟ میرے قابل قدر بھائی، یہ کیسے ہیں ہم؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کا سب سے حسین انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسین۔ تو جب عقیدہ یہ ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس حسین والی صورت کو اپناتے کیوں نہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرو۔ اگر وہ سب سے زیادہ حسین ہے تو اس حسین صورت کو اپناتے کیوں نہیں؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ حسین نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ نبی حسین ہوا کرتا ہے۔ وہ مرزے جیسا بے ایمان ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ بھی نہ ہو، جس کی شکل بھی نہ ہو، دعویٰ نبوت ہو۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ حسین ہوتا ہے، اور پھر مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جس پہ تو اللہ نے اپنی کاریگری کی انتہا کر دی ہے، کاریگری کی انتہا کر دی، کاریگری کی انتہا کر دی۔ میرے قابل قدر بھائی، جب وہ اتنا حسین، اتنا جمیل، تو پھر وہ جو پروگرام لے کے آیا وہ کتنا حسین ہوگا، وہ جو نظام لے کے آیا وہ کتنا حسین ہوگا۔ آج میرے قابل احترام بزرگوں، آج ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری ہے، آج ہمارے ملک کے اندر جو غربت اور افلاس ہے، آج ہمارے ملک کے اندر جو بے چینی اور بے قراری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے عادلانہ نظام کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھو، اس پاکستان میں جب تک مصطفیٰ کا عادلانہ نظام نہیں آئے گا اس وقت تک یہاں امن نہیں ہوگا، اس وقت یہاں چین نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب تک لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک یہاں چین نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی شان ہمارے سید نفیس شاہ صاحب یوں بیان فرماتے ہیں: دنیا سیب محمد موتی۔ سیب سمجھنا، جس میں موتی ہوتا ہے، اور خالی سیبیں بھی ہوتی ہیں، موتی جگ میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا کو کہا یہ سیب ہے، اور اس پوری دنیا میں اگر کوئی موتی ہے تو وہ آمنہ کہلاتا ہے۔ دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، ساجن بن سکھ چین نہ آوے، یاد اس کی دن رین ستاوے، دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم، دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ صاحب نے سارا درد سمیٹ لیا۔ گر نہ ہوتا آمن جایا خلقت کا غم کھانے والا، گر نہ ہوتا آمن جایا خلقت کا غم کھانے والا،
خلقت میٹھی نیند نہ سوتی، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو بے فکری والی نیند سو رہے ہیں، میرے بھائی اس میں تیرا میرا کمال نہیں، رب العالمین اپنے محبوب کے آنسوں کی لاج رکھ رہے ہیں، رب العالمین اپنے محبوب کے آنسوں کی لاج رکھ رہے ہیں۔ عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، امام الانبیاء اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی پہ سوار آپ نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور کہنے لگے رب العالمین آثار بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، آج تیرا نبی عرفات کے میدان میں آخری بار تیرے سامنے دامن پھیلا رہا ہے۔ رب العالمین یہاں آج کے بعد کروڑا اربہ دنیا اگر آنسو بہائے گی، دامن پھیلائے گی، لیکن رب طائف میں جسم لہو لہان کروایا، اس سائے کی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کیا مانگنے لگے ہو؟ اللہ کے نبی رو کر کہتے ہیں اللہم اغفر لأمتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ انہیں کیا پتا تیرا مقام کیا، انہیں کیا پتا تیرا مرتبہ کیا، انہیں کیا پتا تم کتنا قریب رب ہے، یہ اس منزل کو نہیں جاننے والے، انہیں نہیں پتا تم کتنی قدرتوں والا رب ہے، اگر تم پکڑنے پہ آ جائے تو چھڑانے والا کوئی نہیں، اگر تم سزا دینے پہ آ جائے تو بچانے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری نسبتوں کی وجہ سے انہیں معاف کر۔ یہ دعا کوئی 2 منٹ نہیں ہوئی، 5 منٹ نہیں ہوئی، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کا نبی 5 گھنٹے دعا کرتا رہا تیرے میرے لیے، 5 گھنٹے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے میں نے 5 گھنٹے مسلسل روتا ہوا نہیں دیکھا، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے مسلسل 5 گھنٹے روتی ہوئی نہیں دیکھی۔ پتہ یہ چلا اللہ کا نبی ماں اور باپ سے بھی اپنی امت کے لیے زیادہ کریم ہے۔ اور جب تھکے ہوئے حاجی عرفات سے نکلے، مزدلفہ پہنچے، دن بھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے حجاج جب آرام کرنے لگے، میں دیکھتا ہوں میرا محبوب بھی تو تھکا ہوگا، میرا محبوب دن بھر گڑگڑانے والا وہ بھی تو تھکا ہوگا۔ سارے حاجی آرام کرنے لگے، لیکن میں مزدلفہ کی فضاؤں میں بھی مصطفیٰ کی سسکیاں سن رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب وہاں بھی رو رو کے دعا کرنے لگے، اے اللہ صبح سے مانگ رہا ہوں، او میرے کریم رب بتانا میری اس بے سہارا امت کا کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ آئندہ ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آثار بتا رہے ہیں، آخری بار آ رہا ہو، رب العالمین میری بے سہارا امت کا کیا ہوگا۔ دعا ہوتی گئی، آخر ہچکیاں بند گئی،
اللہ کے نبی رو کر کہنے لگے رب العالمین میری امت کی خطاؤں کو نہ دے، میری امت کی خطاؤں کو نہ دے، اپنے نبی کی دعاؤں کو تو ذرا دے، میری امت کی جفاؤں کو نہ دے، رب العالمین اپنے نبی کی وفاؤں کو تو ذرا دے۔ معصوم بچہ روتا ہے، ماں کو ترس آ جاتا ہے، رب العالمین جب تیری بارگاہ میں تیرا نبی روتا ہے تو تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ ایسے میں جبریل امین اترے اور آ کر فرمانے لگے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا، فرمایا جاؤ اپنی امت کو کہو میرے محبوب ظالم بن کر نہ آئے، ظالم کو نہیں معاف کرو گا، ظالم بن کر نہ آئے، باقی تیری نسبت سے گناہ اگر کرتے ہیں تو معاف کرتا، ظالم بن کر نہ آئے، اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے۔ تو میرے قابل قدر بھائی، جو نبی ہمیں نہیں بولا ہم اس نبی کو بھول گئے، اس کی سیرت کو بھول گئے، اس کے اخلاق کو بھول گئے، اس کے کردار کو بھول گئے۔ ذرا اس نبی کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو تو دیکھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہا، وہ اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہا، اس نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، اس نے انسانیت کو کن اخلاق اور کن مراتب تک پہنچایا۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مصطفیٰ کے ہر عاشق کو، مصطفیٰ کے ہر چاہنے والے کو اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اگر ہم یہ لا سکے مصطفیٰ والے